اصل چمک شہرت میں نہیں کردار میں ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خاموشی سے دنیا بدل. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ستارے شو. آج ہم آپ سے ملاقات کرا رہے ہیں ایک ایسے چھپے ہوئے ستارے سے جن کا نام آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، لیکن آج سن لیں گے. اور ان کو شوق ہے برڈس کلیکشن کا، برڈس کو بریڈ کرنے کا، اور many other things. He's an entrepreneur, he's a professional, اور ان کا نام ہے حبیب صاحب. السلام علیکم حبیب صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ اللہ کا بہت احسان. میں تو یہاں پہ آپ کا سیٹ اپ دیکھ کے آئی ایم ویری امپریسڈ. تھینک یو. اور جو چھوٹے بچے آپ نے ریسکیو کیے ہیں، جی اٹس امیزنگ. گڈ. مطلب اس کے لیے بڑے پیشنس چاہیے ہوتے ہیں. شروع میں کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جس وقت اگر آپ کرتے رہیں اچھا تو دین اٹس جسٹ لائک اے ہیومن بیبی بیسیکلی. جس وقت چھوٹا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے شروع میں 1-2 دن کا، تو جس طرح سے اس کو فیڈ کرنا پڑتا ہے، تو سیم ان کا بھی پروسیس سیم ہے. بہت ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز اگر غلط گئی تو I mean that can cause some serious damage. تو یہ میں نے جب پہلی دفعہ ان بچوں کو دیکھا، حبیب بھائی ان کو فیڈ کرا رہے تھے، تو میری تو جان نکل گئی تھی. اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتے تو میرے سے تو ڈیمیج ہی ہو جاتے جتنے وہ چھوٹے ہیں. تو یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ یہ ہمارے پاس ایک پیئر ہے، تو آلریڈی ان کو ہم لوگ بریڈ کر رہے تھے. تو وہ ہے رینبو لوریکیٹس. They're very beautiful. We'll share the pictures with you too. Definitely. تو وہ ہمیشہ 2 ایگز لگاتے ہیں. تو بچے ان کے پیدا ہوئے اور وہ کسی وجہ سے ڈر گئے، اور یوزلی whenever they get scared تو وہ ابینڈن کر دیتے ہیں because of the risk involved to their own safety. وہ ان کے اندر جینیٹیکلی ان کے اندر یہ بلٹ ان ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کو اس وجہ سے ابینڈن کر دیا، اور ہم لوگوں نے میں نے تقریباً ہر بریڈنگ باکس کے اندر کیمراز لگائے ہوئے ہیں. اچھا. ہاں، تو وہاں سے میں نے اس کو جیسے ہی دیکھا کہ یعنی کہ ود ایکسپیرینس یو نو کہ اب ان کو فیڈ نہیں ہو رہا، تو وہ کافی ویک لگ رہے تھے. تو اس وجہ سے پھر میں نے ان کو جا کے نکال کے تو خود سرنج سے ان کو کرنا شروع کر دیا. تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے پہلے ان کو سرنج سے کھانا کھلایا. تو آج آپ ان کو، میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، کہ آپ اسپون فیڈ کر رہے تھے. ہاں جی. تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ شروع میں ہوتا ہے بندے کو، لیکن وہی ہے نا کہ یو ٹیک چانسز، رائٹ. اگر آپ چانس نہیں لیں گے تو what are the chances that they would survive؟ اگر میں وہ چانس نہ لیتا ان کے اوپر تو then their survival rate is 0. So even if I'm taking like let's say 5% chance, at least I'm giving them that 5%. And once you are a little bit experienced, then you could that 5% turns into maybe 25 to 30%. تو ابھی بھائی یہاں پہ تو مطلب بہت پیشنس کی ضرورت ہوگی نا. آپ نے اتنا بڑا کیج بنایا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے پتہ نہیں مطلب ہنڈریڈس کی تعداد ہمارے پاس ہیں اس وقت کوئی اراؤنڈ 200 پلس. واو. ڈفرنٹ میوٹیشنز، ڈفرنٹ ٹائپ کے برڈس. مطلب آپ کام، اور آئی ایم شیور کہ آپ کی پروفیشنل جاب بھی ہے، اور آپ یہ بھی کرتے، تو ہاؤ ڈو یو مینیج آل دس؟ It's just my wife helps me. She helps me so much with like feeding and taking care of them. And then we have done some automation on some of the things too. Okay. تو وہاں پہ کافی ہیلپ مل جاتی ہے ہمیں. And once you get to know کہ کیا کرنا ہے، I think up front there is a lot of work, which is like setup. لیکن جس وقت سیٹ اپ ہو جائے نا، then اس کے بعد it's not that much work. It's just monitoring. Majority of it is monitoring. And then you get involved only جس وقت اگر کچھ ضرورت ہو. So like this case, the one that you are seeing in. And that time it gets tough. اب اگر ان کی if you look at these, right, they need every hour to 2 hour feeding. So when I brought them out, first 4 days, it was round the clock. So I would set up the alarm clock every 2 hours for 24/7. That's why you see them getting that big, because originally they were very little. They are about a little bit half of the size of the current size that you saw. اور میں نے دیکھا کہ آپ نے انکیوبیٹر ان کے لیے لگایا ہوا ہے، تو اس کا ٹیمپریچر آپ کنٹرول رکھتے ہیں. ہاں جی. تو اس وقت جو انکیوبیٹر میں نے لگایا ہوا ہے وہ ایکچولی انکیوبیٹر پلس بروڈر. تو انکیوبیٹر میں آپ ایگز رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہیچ ہوتے ہیں، اور بروڈر کے اندر آپ کنسسٹنٹ ٹمپریچر دے کے، جو کہ آلریڈی اگر بچہ کوئی ہیچ ہوا ہے
اس کو آپ کنسسٹنٹ ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی دیتے ہیں. تو ہر بریڈ کا تقریباً تھوڑا بہت اوپر نیچے ہے, لیکن آن ہائی لیول جو ہے وہ 90 to 94 فارنہائٹ ٹمپریچر اینڈ ابو 50 اس کو ہیومیڈیٹی چاہیے. ہاں جی, تو اس وجہ سے ان کو وہاں پہ رکھا ہوا. تو آپ کا فیوریٹ بریڈ کون سا ہے اس وقت؟ تو فیوریٹ تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میں نے یہ شوق سے رکھی ہوئی, رائٹ. شوق ٹرنڈ انٹو کائنڈ آف لٹل سائڈ گیگ. Actually it makes really decent money. It's not even on the side gig. تو ابھی اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ کے کیج میں وہاں پہ جہاں پہ اپنے برڈس کا شیلٹر بنایا ہوا ہے اس میں سب سے ایکسپینسو برڈ کون سا ہے آپ کے؟ African greys ہوں گے. اچھا. Their baby nowadays in Houston. اچھا. It sells for about $6,000 for a baby. Wow. Yeah. Just a baby. Just a baby. تو اگر یہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں بیبیز کی پرائس زیادہ ہے. اچھا. Because people buy them as pet. اور وہ جو افریقن گرے ہے اس کی نیچر اس طرح سے ہے کہ وہ اٹ اسپیکس لینگویج لائک بہت, اینڈ ناٹ اونلی افریقن گریز ناٹ اونلی اسپیک لائک اسپیک, دے اسپیک ان یور ٹون. لیکن جیسے اگر آپ لے کے گئی ہیں نا تو آپ اس کو رکھیں اور وہ جیسے ہی وہ بچہ کچھ عرصے کے بعد میچور ہو کے جب باتیں کرنا شروع کر دے گا نا تو اس کی جو ساؤنڈ پچ ہے اٹ وڈ بی لائک یورس. Is it? He would sound like you if you are not home. And like let's say if your son or your any other person is hearing it and they don't see it, they will sound like you are there. Oh wow. Yeah. اچھا تو ان یہ خود ہی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں؟ نہیں, there is a process. ہر چیز کا ایک پروسیس ہے, لیکن جہاں تک باتیں کرنا ان کو سکھانے والی ہے نا وہ یس وہ they learn on their own. اور اس کا ایزی طریقہ یہی ہے کہ آپ you just keep repeating the words. اور ایک دو لفظ جس وقت یہ بولنا شروع کر دیں نا اس کے بعد you don't need to teach them. They will do it on their own. They will learn. Yes. اچھا. Yep. تو ایک فنی سا سوال آپ سے پوچھوں گی, maybe you'll make fun of me, لیکن پاکستان میں طوطوں کو مرچی کھلائی جاتی ہے. ادھر بھی کھلاتے ہیں. اچھا تو I mean this is not کہ صرف پاکستان میں یہ ٹوٹکا ہے. This is actually it cleans up the system. It's like a detox. The best way I can say detox for parents. اچھا. Yeah. تو کہیں سائڈ بزنس پہ آپ نے کہیں لفافے تو نہیں رکھے ہوئے کہ لوگوں کے فال بھی نکالتے ہیں؟ قسمت کا حال بتاتے ہیں طوطوں سے. اس پہ ایک فنی اسٹوری ہے, میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اتنا کچھ کر رہے ہیں, اتنے طوطے رکھے ہوئے آپ نے. ہاں لیکن ہماری جو میرا جو فوکس ہے نا ان کو ٹرین کر کے فری فلائٹ کا ہے. یعنی کہ لوگ تو کیجز کے اندر رکھتے ہیں نا, آپ نے کچھ ایک دو بچے باہر دیکھے ہوں گے جی جی بالکل, جو کہ یعنی کہ ان کو جیسی وہ جو کیج میں نے رکھا ہے وہ صرف اور صرف رات کے لیے ویئر دے آر سیف. تو یوزلی وی لیو دم فری. ہاں تو وہ اڑتے رہتے ہیں ادھر ادھر. ابھی تو آپ کے گھر میں ایک اڑ رہا تھا. ہاں دیکھو آپ نے, اور اس کو جیسی آپ بلاؤ اس کو صبح میری آواز جیسی وہ سنتا ہے نا, اچھا I'm like his mother. ہاں تو وہ بھی چھوٹا سا تھا جب اس کو میں نے اسی طرح سے سرنج کے تھرو فیڈ کرا کے بڑا کیا. تو زبردست. اچھا تو یہ آپ کو بچپن سے شوق تھا کہ؟ بچپن سے شوق تھا. اور I'm an animal and nature person. لگ رہا ہے مجھے. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بائیولوجی جا کے دیکھیں آپ سارا کچھ, رائٹ. تو بچپن سے تھا مجھے یعنی کہ, اور چیزوں کو ٹرین کرنا. اور کچھ جب میں چھوٹا تھا میرے پاس کچھ کبوتر تھے تو میں نے ایک دو ایسے ٹرین کیے ہوئے تھے کہ ان کو لٹرلی میں ہمارا جہاں پہ پاکستان میں ہم لوگ اوریجنلی میاں والی سے, تو اسلام آباد از اباؤٹ 3 hour ڈرائیو. میں نے کچھ کبوتر ایسے ٹرین کیے ہوئے تھے کہ ان کو میں اسلام آباد میں چھوڑتا تھا, وہ 1-2 دن کے بعد میاں والی گھر پہنچ جاتے تھے. Yes. So it takes time کہ کس طرح سے ان کی آپ ڈسٹینس بڑھا سکتے ہیں, but you can do it. زبردست. تو کبوتروں کو آپ نے بیسکلی ٹرین کیا, تو پھر ای میل کی جگہ بھابھی کو پھر آپ پرچیاں کبوتر کے تھرو بھیجتے تھے؟ نہیں, وہ ہم لوگ ڈائریکٹ آج کل سوشل میڈیا, میں آئی ٹی ہوں تو اس میں کوئی ایسا نہیں تھا. شاید کبوتروں کو آپ نے ٹرین کیا ہو کہ پرچی ادھر ادھر ہو رہی ہو. اچھا چلیے, دیٹس نائس. اچھا گڈ ٹو نو. تو بٹوین ورک اینڈ آپ کا یہ جو برڈس کلیکشن اور بریڈنگ کا ہے, ہاؤ ڈو یو مینیج, از اٹ ہارڈ؟ So I work from home. Okay. And the type of job that I have is a management job. تو کچھ 1-2 میٹنگز ہی ہوتی ہیں میری, تھوڑا بہت کام ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, but I can kind of maneuver around it. اور پھر وہی کہتے ہیں نا شوق دا مول کوئی نہیں. ہاں تو وہ جب وہاں پہ اگر آپ چیز لے کے جائیں اور آپ اگر شوق سے پھر ساتھ میں پیسے بھی بننا شروع ہو جائے نا تو وہ شوق پھر بہت اچھا ہے, کیونکہ شوق پہ لوگ زیادہ پیسے لگاتے رہتے ہیں, شوق آپ کو بنا کے نہیں دیتا یوزلی, رائٹ.
लेकिन I look at certain things because entrepreneurship के point of view से जी I look at everything like how you could kind of monetize it, right? तो उसके साथ एक थोड़ा सा एक्सीडेंट टाइप हुआ और वहां से I was like start thinking कि अच्छा इसको इस तरह से भी किया जा सकता है and I start looking at it more and more. अच्छा तो I would definitely suggest अगर किसी आपके कोई व्यूअर्स जो देख भी रहे हैं ना जी 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 तो एक थोड़ी बहुत स्टडी करें और if you want like $20,000-$30,000 like a car a year आपको 2-3 पेयर अगर आपके पास हो ना अफ्रीकन ग्रे के they can bring you that much money. ओह वाओ Yeah. गुड टू नो. मैं आपसे इनका आपका बल्कि मैं वेबसाइट भी शेयर करूंगी. Yeah. और यू डू इट फॉर लिविंग एज वेल. Now I am doing it. Yes. ओके सो Yeah. आप बाइंग एंड सेलिंग Yes. इसकी कर रहे हैं. So I train them and then whenever they are at age when they are ready to rehome, but I just do let them go only on with those individuals जो कि केपेबल होंगे. ये नहीं है कि उठा के आप उसको जाके केज में बंद कर दोगे. Oh. If I feel that कि ऐसा कुछ हो रहा है कि ये केज में बंद कर देंगे तो उनको मैं नहीं कहता कि नहीं Okay, sorry. okay, that's Yeah. nice. Yeah, it has to be हाँ. very ethical. हाँ क्योंकि हाँ. बेसिकली ये अडॉप्शन हो रही है. Exactly, it's an option and it's a responsibility because they can live up till 70 years. हाँ, अच्छा. right. तो अब अगर कोई इस तरह का कोई आ जाता है और अक्सर ऐसा हुआ है कोई आया है वो if they are in their like mid 60s to 70s I don't give them. I tell them sorry. So you Because kind of reality is like Ah. after 10 years you are going to need the care, right? correct. Whoever that person is. And then who is going to take care of that living being Right. जिसके emotions हैं जिसकी feelings हैं हाँ. and now he is attached to you. So you can't just let them go from house to house. And then the other thing that I do tell them too, like if for any reason if they are not happy or they have life-changing events that okay they need to let that pet go. Things happen, right? Then I just tell them I'll take it back from you. It's good to know. Yeah, something Yeah. that I've learned. Ethics is very important in this whole thing because they are living being. They you have to care about them as a good decent human being. So अभी करंटली आप सिर्फ बर्ड्स का ही कर रहे हैं. Yeah. वेरी नाइस. जी. तो आगे कोई सोचा है कोई और एनिमल्स के बारे में या कुछ है थोड़ा बहुत we want to get horses. अच्छा हाँ जी क्योंकि हमारे इस नेबरहुड में कुछ लोगों के हैं अच्छा और इस अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया तो रख सकता है कोई भी अगर किसी किस्म के भी तो हमारे प्लान में है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वो भी हॉबी उसका कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा. चले लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. Yeah, yeah. क्योंकि मुझे पर्सनली घोड़े बहुत पसंद Yeah, go yes, I love them too. वेरी हाँ नाइस. जी. चले इसी नोट पे हम आपसे इजाजत चाहेंगे. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीक. अपने